الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، غزوہ خندق کے تعلق سے بات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی اور غزوہ خندق کے بارے میں خندق کھودنے کی جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ چکی تھیں اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنو غطفان جو نجد کے علاقے سے لوگ آئے تھے اور مکے کے کفار قریش کے لوگ جس کا سردار ابو سفیان سپہ سالار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ کافروں اور مشرکوں کی طرف سے فوجی کمانڈر بن کر کے اپنی جو ہے فوج کو لے کر کے مدینے کے قریب پہنچے تھے۔ تقریباً 10,000 کے قریب یہ لوگ تھے اور مدینے کے دوسری سائڈ میں جو آبادی تھی اس کی دوسری سائڈ میں بنو قریظہ کے لوگ یہودی یہ آباد تھے۔ ان کی طرف سے بھی پریشانیاں تھیں اور باہر سے بھی کافی فوج آ گئی تھی، مکے مدینے کو گھیر لیا گیا تھا اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھود دی گئی۔ خندق کھودنے کے درمیان جو واقعات پیش آئے تھے، صحیح روایات اور صحیح اسانید کے ساتھ جو باتیں آئی ہیں اس میں سے کچھ باتیں ہم نے آپ سے ذکر کی تھی اور ایسی باتیں جس کے تعلق سے دل میں اطمینان ہے کہ یہ واقعات پیش آئے تھے، تاریخی واقعات ہیں، اور کچھ ایسی روایات جن کا تعلق معجزے سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایات کی روشنی میں ہم نے وہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اب آگے کیا کیفیت ہوئی، کیا حالات ہوئے، اس کے تعلق سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گے۔ ابھی یہ بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ تقریباً 10,000 کا لشکر دشمنوں کا مدینے کے باہر اور حملہ کرنے کے لیے تیار۔ جب یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اپنے سامنے انہوں نے خندق کھودی ہوئی دیکھی۔ خندق یہ بڑا سا گڈھا ہے جسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے خود جو ہے کھودا تھا۔ یہ اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ اتنی بڑی خندق جب دیکھی اپنے سامنے کہ وہ چھلانگ لگا کر کے اسے پار نہیں کر سکتے تھے، اتر کر کے پار کرنا چاہیں گے تو سامنے دشمن کا حملہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو لے کر کے، تقریباً صحابہ کی جو تعداد تھی اس میں بہت زیادہ نہیں تھی، میں نے آپ سے اس سے پہلے کہا تھا کہ 10,000 کی جو فوج ہے سامنے، اگر پوری آبادی مدینے کی دیکھیں گے تو بھی 10,000 میں پہنچنا مشکل تھا اس وقت۔ تو یہ تعداد جو ان کے پاس تھی، تھوڑی تعداد تھی، وہ لے کر کے وہاں پہ تھے۔ یہ ایک سائٹ تھی جو کھلی ہوئی سائٹ تھی، اس کے علاوہ پہاڑی علاقے، وہاں سے آنے کا خطرہ نہیں تھا۔ جس جگہ سے آنے کا خطرہ تھا وہیں پہ یہ خندق کھودی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ قریب پہنچے، ابو سفیان جب قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ یہ خندق کھودی ہوئی ہے، دیکھ کر کے یہ لوگ
ایک نئی چیز تھی ان کے لیے۔ ابو سفیان نے اس کی زبان سے یہ چیز بے ساختہ نکل گئی فوری طور پر کہ ہذہ مکیدۃ لا یعرفها العرب، بھئی یہ تو ایک ایسی جنگی چال ہے، عرب لوگ تو اسے نہیں جانتے، یہ کہاں سے معاملہ ہو گیا؟ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بالکل راستہ کھلا ہوا ملے گا، جائیں گے مدینے پر حملہ کر دیں گے، لیکن یہ جو خندق کھودی ہوئی دیکھی تو اس کو اس وقت احساس ہوا کہ ہذہ مکیدۃ لا یعرفها العرب، کہ یہ ایک ایسی چال ہے جسے عرب نہیں جانتے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ لوگوں سے مشورہ لینے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو چیز فارس کے علاقے میں تھی وہاں اس علاقے میں اسے انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کا جو ہے وہاں پہ وہ چیز لائی گئی، عرب لوگ نہیں جانتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی، اچانک دیکھا پریشان ہو گئے اس کو دیکھ کر کے۔ اس کے بعد اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جنگی چال، یہاں جو سوچنے کی بات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جو نصیحت اور عبرت کی بات ہوتی ہے، اردو میں یہ جملہ بار بار سنتے ہیں کہ کبھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھتے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ، اور اس کے لحاظ سے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ مکے والے اور دوسرے لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کو اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، سمجھتے تھے یہ لوگ کیا ہیں، مٹھی بھر ہیں، جب چاہیں گے مسل دیں گے، ان کی ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی، ایک اہنکار ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور آدمی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو جو ضروری تیاری ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں آسمان سے مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ تھا تو زمینی لحاظ سے آپ کو جو بھی تیاری ہونی ہے وہ تیاری آپ پوری کرتے تھے، کبھی کسی چیز کو ہلکے میں نہیں لیا، کبھی یہ بھی نہیں سوچا آپ نے کہ میں تو رسول ہوں، میرے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، میں تو رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی۔ کبھی یہ نہیں سوچا ہم نے، بلکہ ہمیشہ جو ضروری تیاری ہے وہ تیاری ضرور کرتے تھے، اور صحابہ سے مشورے بھی لیتے تھے۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے پاس تو آسمان سے وحی آتی ہے، ہم ان صحابہ سے کیوں مشورے لیں، ان کو کون سا ہم سے زیادہ علم ہوگا، کبھی یہ نہیں سوچا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، بڑی اہم نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں بھی بڑی اہم نصیحت ہے کہ جو دشمنوں کا رویہ تھا وہ رویہ بالکل جاہلانہ قسم کا تھا، جو بالکل نادانی پر تھا، جن کو صرف اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، جو سمجھتے تھے کہ ہم جب بھی چاہیں گے ان کو ختم کر دیں گے، ان کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شکل تھی۔ تو ابو سفیان نے جب یہ شکل دیکھی کہ ابھی تو خندق کھودی ہوئی ہے، اب کیا کریں، جو اب یہاں پر ان کو محاصرہ کرنا پڑتا ہے، اب اس کے باہر یہ سمجھے ایک لائن ہو گئی، اب اس کے باہر یہ رہیں گے اس سائیڈ میں، اور دوسری سائیڈ میں مسلمان ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، اب ان کا آپس کا مقابلہ، اب یہ مقابلہ بالکل آمنے سامنے کا مقابلہ کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جائیں، یہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب یہ پار کر کے جانا چاہیں گے تو سامنے سے چھوڑیں گے نہیں، ان کو پار کرنے نہیں دیں گے۔ پھر بھی ایک جگہ، تھوڑی جگہ جو ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ بہت چوڑی نہیں تھی، وہاں پار کرنا تھوڑا آسان تھا، تو اس سائڈ سے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں سے پار کر لے جائیں۔ تو میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی پار کرنے کے لیے وہ چند نام آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان میں سے
عمر بن عبد ود اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب، یہ نام عام طریقے سے چونکہ ذہن میں نہیں رہتے اس لیے میں نے دیکھ کر کے آپ کو بتایا کہ عمر بن عبد ود اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب، ان لوگوں نے تھوڑی ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے تھوڑا پار کرنا آسان ہو سکتا ہے، وہاں سے انہوں نے پار کرنے کی کوشش، اس جگہ کو پار کیا۔ پار کرنے کے بعد یہ شخص جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اس نے للکارنا شروع کیا۔ اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور تھا، یہ قریش میں اپنی بہادری کے لیے مکے والوں میں بہت مشہور تھا، تو اس نے جو ہے للکارنا شروع کر دیا، بہت للکارا ہے کسی کے اندر طاقت جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اگر میں ہندوستان کی زبان میں کچھ کہنا چاہوں آپ کو تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہے کوئی اپنی مائی کا لال جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے کوئی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے آئے مجھ سے مقابلہ کرے، یعنی اس طرح کا انداز جو ہوتا ہے، جو اردو میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ انداز اس نے اپنایا، آ کر کے اس انداز سے للکارنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام اس طرح کی للکار سن کر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کے پاس تو ایک ایمان کی طاقت تھی، عقیدے کی طاقت تھی، اور اس ایمان اور عقیدے کی طاقت میں بڑی بڑی طاقت کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو فوراً دو ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کا نام بقیہ کئی جگہوں پہ آتا ہے، اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں بھی ہم نے ان کا نام سنا ہے کہ جب 3 آدمی قریش کی طرف سے آئے مقابلے کے لیے اور 3 آدمی صحابہ کی طرف سے نکلے، اس میں سے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بڑے مشہور تھے اس چیز کے لیے جو ہے، اور بڑا مقابلہ بھی بہت کرتے تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دے رکھی تھی، اور ایمان کے لیے اسلام کے لیے ان کی طاقت استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر بھی آگے چل کر کے وہ بات ہے کہ صحیح بخاری میں ہوا ہے، آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور میں وہ آدمی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے نا یہ کہیں شیر کے ناموں میں سے ایک نام جو آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس موقع پر بھی اس طرح کی بات کہی تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کہ 2 ہاتھ کریں گے، دیکھیں یہ صاحب کتنے پانی میں ہیں، ان کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ جب تیار ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کبھی دشمن پر آدمی حملہ جو دشمن پر لڑائی کا جو معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ آدمی طاقت سے ہی نہیں جیتتا ہے، کبھی عقل استعمال کرتا ہے تو عقل استعمال کر کے بھی سامنے دشمن پر غالب آتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قریب پہنچے تو پہلے اسے غصہ دلایا، جب آدمی غصے میں آتا ہے تو کچھ الٹی سیدھی حرکت ضرور کر دیتا ہے جس میں سامنے والے کو موقع ملتا ہے اس پر حملہ کرنے کا۔ ہمیشہ چیزیں طاقت سے ہی نہیں لڑی جاتی ہیں بار بار جو ہے، بلکہ دماغ سے بھی لڑی جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بات کہی جس سے اسے غصہ آیا، غصہ آتے ہی وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ اب اسی کے انتظار میں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غصے میں ایسا کرے گا، فوراً مقابلہ ہوا اور مقابلے میں اس سے جیت کر دیا، زمین دکھا دی، زمین کی مٹی انہوں نے چٹوا دی اس آدمی سے۔ 3 آدمی آئے تھے، میں نے آپ سے کہا، ایک آدمی جو سب سے زیادہ مشہور تھا بہادری کے لیے، اس کا یہ انجام دیکھا تو 2 جلدی سے بھاگ لیے جو ہے، اور یہ آدمی وہاں پر جو ہے مارا گیا۔ اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، دونوں طرف سے تیریں تو لوگ چلاتے رہے لیکن دور کا معاملہ ہوتا تھا، بہت قریب کا نہیں تھا۔ روز
مسلمان کھڑے ہو کر کے ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے کہ کوئی ایک آدمی بھی ادھر سے آنا چاہے گا اسے مار دیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں، یہ ایک معاملہ تھا۔ اور ادھر یہ لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کے کھانے پینے کا اور دوسری چیزوں کا انتظام۔ اس دوران کئی چیزیں ہوئی، اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے جس کا تعلق ایک شرعی مسئلے سے بھی ہے، نماز کے مسئلے سے ہے، کہ جب یہ لوگ وہاں حفاظت کے لیے ہوتے تھے، صحابہ کرام تو ڈیوٹی پہ لگے رہتے تھے ہمیشہ، تو کئی دن ایسا بھی ہوا کہ ان کی بعض نمازیں چھوٹ گئی۔ چھوٹنے کا مطلب وقت سے نہیں پڑھ پائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ان کی، سورج بالکل ڈوبنے لگا اور عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، تو بڑا غصہ آیا ان کو، دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہوئے عصر کی نماز انہوں نے پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، انہیں ہلاک کرے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس کی وجہ سے عصر کی نماز، اور قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا، بالکل ایسے وقت میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی، اور سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے بھی عصر کی نماز پڑھی، اور ان کے بارے میں آپ نے یہ کہا ملا اللہ بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ عام طریقے سے آپ دشمنوں پر بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی، موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آپ کو موقع نہیں مل سکا، تو آپ نے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ ترتیب وہی رہے گی، جو نماز چھوٹ گئی اسے پہلے پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملا اللہ بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا دوسرے کاموں میں، جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ وہ بھی کون سی نماز؟ عصر کی نماز، بیچ والی نماز، عصر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کئی نمازیں ایک ترتیب سے پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب سورج ڈوبنے کے بعد۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اس کے بارے میں کہ چونکہ خندق کا یہ معاملہ جو صحابہ اس سائٹ میں نگرانی کرتے تھے، تو کئی دنوں تک یہ چیز تھی، کئی دنوں تک چلی، تو بعض دنوں میں صرف عصر کی نماز ہی کا مسئلہ ہوا ہو اور بعض دنوں میں ظہر کا بھی مسئلہ ہو گیا ہو، تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چاروں نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی ہوں۔ روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک چیز یہ بھی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن میں جو اس کا ذکر ہے، میں تھوڑا اب آپ کو قرآن کی آیتوں سے جوڑتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے احزاب میں دوسری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑائی کے تعلق سے کچھ جو ہے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ بعض آیتیں پڑھ کر کے میں آپ کو اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ خندق کا موقع ایسا موقع تھا کہ نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل حلق تک پہنچ گئے۔ قلوب جو ہے دل کو کہتے ہیں، اور حناجر یہ حلق کا حصہ، دل حلق کو پہنچ گئے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے تب یہ بات کہی جاتی ہے۔ اردو کا محاورہ تھوڑے فرق کے ساتھ ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ بھی اردو کا محاورہ ہے اسی معنی میں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی لوگ بہت پریشان
پریشان ہو گئے۔ خندق کے اس موقع پر لوگوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں تو مختلف گمان کرتے رہے، اور وہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی اور جھنجھوڑ دیے گئے۔ ایسا نازک جو ہے موقع تھا جہاں ایمان کی اچھی خاصی آزمائش بھی ہو گئی تھی لوگوں کی۔ ایک دوسری آیت جو منافقین نے اسے کیسے سمجھا اس کے بارے میں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافقین کہنے لگے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق تھا، یہ منافقین کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے تو دھوکہ کیا، ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے تو کچھ اور تھے، اور یہاں شکل تو کچھ اور ہو رہی ہے۔ یہاں ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ رہے ہیں، اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی ہے، بار بار یہ حملے ہو رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں۔ یہ تو دھوکے کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں لگتا۔ یہ منافقین کی طرف سے اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملے، اور سامنے دشمن کی فوج اور اندر سے جو منافقین ہیں ان کے اس طرح کے جملے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، بلکہ پورے منافقین کو ہی کہہ لیجئے کہ یہاں ہم کیوں ٹھہریں گے، یہاں ہم دشمن کے مقابلے میں کیوں ٹھہریں، ہمارے گھر تو خالی پڑے ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور ادھر یہودی ہیں، وہ لوگ کئی گھروں پر حملہ کر دیے تو ہمارے گھر تو خالی پڑے ہیں، وہاں گھر بچوں کو کون دیکھے گا، عورتوں کی نگرانی کون کرے گا، اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں گئے تھے۔ دلوں میں جب ایمان نہیں ہوتا ہے، عقیدہ آدمی کا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ مومنین کا یہ حال نہیں تھا، مومنین کا تو حال یہ تھا کہ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا، جب دیکھا کہ دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ کر کے حملہ کرنے والا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہیں یقین تھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ضرور رہے گی، اور دشمن پر یہی لوگ غالب آئیں گے، انہیں یقین تھا، ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی جو منافقین کو ہو رہی تھی۔ تبھی جب مسئلہ آیا کہ منافقین نے یہ کہا ہمارے گھر تو خالی ہیں، اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں ایک بات ذکر کی گئی ہے ابن اسحاق کے حوالے سے، حالانکہ سند کے لحاظ سے یہ چیز اتنی ثابت نہیں ہے، اور ثابت نہیں ہے تو اسے پیش نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ عام طریقے سے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، خطبوں وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سنا ہو، اور جو سیرت کی کتاب مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ بنو قریظہ کے یہودی جو مدینے میں ہی یہ لوگ آباد تھے سائڈ میں، اور صرف عورتیں تھیں گھروں میں، بچے تھے، عورتیں تھیں، بقیہ لوگ تو میدان جو خندق کے پاس آ کر کے حفاظت کے لیے لوگ کھڑے تھے، اور یہاں پر یہی لوگ تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب اور کچھ خواتین ایک جگہ پہ ایک جو ہے مکان میں ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو یہاں ٹھہرے ہوئے یہاں پہ گھوم رہے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ادھر صرف عورتیں ہی ہیں اور ان کی نگرانی والا کوئی نہیں ہے تو ان کی نیتیں خراب ہو سکتی ہیں، پیچھے سے یہ لوگ ہم عورتوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جاؤ اس کو مار بھگاؤ،
اس کو مار دو تاکہ معلوم ہو کہ یہاں پر بھی ہیں لوگ اور یہاں پیچھے سے حملہ کر کے عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اندازہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے میں کہاں یہ سب کر سکتا ہوں، میں کسی مرد کو کہاں جو ہے مار سکتا ہوں۔ تو عورتوں نے کہا ارے بھائی آپ بھی تو اشعار میں شاعر تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور شاعر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ نظمیں لکھا کرتے تھے، دشمنوں کا مقابلہ اشعار میں وہی کرتے تھے، اشعار میں ان کا مقابلہ جو ہے اور اسلام کی طرف سے دفاع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفینس وہی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ سب تو شاعری کی باتیں ہوتی ہیں، ہم میدان کے آدمی نہیں، ہم کس کے آدمی ہیں؟ شاعری کے آدمی۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے اس کا، کیونکہ اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص لازم آتی، یعنی وہ گویا کہ ہم ان کی برائی کر رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ جنگ میں حصہ لیتے، میدان میں حصہ جو ہے میدان میں جاتے، کیا اتنی بھی بہادری نہیں تھی کہ عورتیں ہیں، عورتیں جائیں لڑنے کے لیے اور یہ نہ جائیں؟ تو بہرحال ایک مشہور صحابی، ان کی تنقیص بھی لازم آتی ہے، اور چونکہ صحیح سند سے یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کی تنقیص یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کبھی کسی صحابی کے تعلق سے کوئی اس طرح کی بات ذہن میں رکھی جائے۔ بہرحال اس کے بعد اس میں یہ ہے، ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئیں، اس کو حملہ کیا، اس پر مار کر کے اسے گرا دیا، اور جب وہ اس کا کام تمام ہوا تو آ کر کے بولتی ہیں جاؤ کم سے کم اس کے ہتھیار وغیرہ جو ہے کھول کر کے لے کے آ جاؤ، ہم عورتیں ہیں، ہم کہاں جائیں گے اس کا ہتھیار لینے کے۔ تو یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور صرف یہ بتانے کے لیے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں، آپ سنے ہوں گے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ذکر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ یہ لمبا ہو رہا تھا، مدینے کے لوگ بھی پریشان تھے، ان کو بھی پریشانی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور جو لوگ آئے تھے اور گھیراؤ کیے ہوئے تھے وہ بھی پریشان تھے، کیونکہ جتنی لمبی مدت گزرتی جائے گی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی جائے گی، ان کو بھی ایک طرف سے پریشانی ہو جائے گی، دونوں طرف سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کو تھوڑی صحابہ کو دیکھ کر کے، صحابہ کے تعلق سے، خاص طریقے سے مدینے کے انصار کے تعلق سے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر کے غطفان قبیلے کے جو لوگ آئے ہیں، جن کی بڑی تعداد تھی، اس میں نجد کے علاقے سے جو آئے تھے، ان کے ساتھ کچھ دے دلا کر کے صلح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ان سے ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی مدینے میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا ہم اس کا 1/3 حصہ آپ لوگوں کو بھیج دیا کریں گے، اور آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے، آپ لوگ حملہ نہ کیجیے۔ ان کے سرداروں سے ہم اس طرح کی بات کر کے ان کو یہاں سے چلتا کریں، پھر صرف قریش کے لوگ اکیلے رہ جائیں گے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہمیشہ مشورہ کر کے ہی کوئی کام کرتے تھے۔ اس میں بھی جب آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ غطفان کے لوگوں کے ساتھ صلح کر لوں، اور مدینے کی کا 1/3 حصہ اس کی پیداوار کا، مدینے میں جو بھی کھجوریں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، جو بھی پیداوار تھی 1/3 حصہ اس کو بھیج دیا کریں گے اس میں سے، اور ابھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ مدینے کے جو مشہور سردار انصار کے 2 مشہور سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اس وقت، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔
انہوں نے کہا آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو بہرحال ہمیں اسے ماننا ہی ہے، ہم اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ تو ماننا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ آپ کی ہماری وجہ سے ہے، ہم انصار کی وجہ سے، کہ کہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری وجہ سے ان انصار بھائیوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، مدینے کے یہ لوگ کتنے آرام سے پہلے تھے، جب سے ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور ہماری وجہ سے بار بار ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بار بار حملے ہو رہے ہیں اور ان کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے اوپر ہمدردی جتاتے ہوئے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ سن لیجئے، ہم ہرگز اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہر مسلمان کو اس کو ماننا یہ اس کے دین کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگی چال ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ ایسی کوئی چیز سوچ رہے ہیں، ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم نے جاہلیت میں بھی جب ہم شرک پر تھے تب بھی ہم نے مدینے کی پیداوار ان لوگوں کے کبھی حوالے نہیں کیا۔ آج جب ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، عقیدے کی طاقت ہے، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ آج ہم حوالے کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، مدینے کی کوئی پیداوار بھی ان کو نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنا، آپ کو بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ میں ایک جنگی چال کے طور پر ہی یہ سوچ رہا تھا، یہ کہیں آسمان سے آئی ہوئی وحی نہیں تھی۔ اگر تم لوگ تیار ہو مقابلے کے لیے اور ہر طرح سے تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تم تیار ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور صلح کی کوئی بات اس سلسلے میں اپنی طرف سے نہیں پیش کریں گے۔ اب یہ بات اور آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ کی مدد کا سلسلہ اب شروع ہوتا۔ حالانکہ بیچ میں بھی جو خندق کی کھدائی کے موقع پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے تھوڑے سے کھانے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، لوگ وہی کھا کر کے پیٹ بھر کر کے وہ کھدائی کا کام کرتے رہے، کتنے معجزے ظاہر ہوئے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ لیکن اب جنگی مدد، حقیقی مدد جنگی لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آنی شروع ہوئی ہے۔ پہلی مدد یہ کہ نعیم بن مسعود بن عامر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غطفان ہی کے علاقے میں، یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو، یعنی ابھی دشمن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر میں کچھ کام آ سکتا ہوں تو بتائیے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی کہنی پڑتی ہیں، جنگ کا معاملہ ہے اور جنگ میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، تو کچھ ایسی باتیں بھی کہی گئی، کہنے کی اجازت ہوتی ہے جو ہے نہیں لیکن کہی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا ادھر ادھر جا کر کے باتیں کروں گا لیکن مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ کہنے کا مطلب اپنی طرف سے کچھ کہوں گا جو صحیح نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا، لیکن اپنی طرف سے بات کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ یہ قریش کے لوگ، غطفان کے لوگ اور یہ بنو قریظہ کے لوگ جو یہودی ہیں، یہ جو آپس میں سب مل گئے ہیں، ان کے درمیان پہلے پھوٹ پڑ جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی کہ یہ لوگ
آگے بڑھ کر کے حملہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک روب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، ایک خوف ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس لحاظ سے کی گئی، ورنہ پیچھے سے یہ لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینے میں جنگ لڑنے لائق لوگ باری باری تھوڑا جا کر کے اس کا جو ہے یہ حفاظت کا کام کرتے تھے، لیکن صرف عورتیں اور بچے ہی تھے۔ بنو قریظہ کے لوگ اگر ہمت کر کے حملہ کرتے اس وقت پریشانی ہو جاتی تھی کہ ان کو دیکھیں یا یہ خندق جو کھود کر کے یہاں کھڑے ہیں ان کو روکیں یا ان کو روکیں، کیا کریں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو روب ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں، جو خوف بیٹھا دیا تھا، اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے پہلے یہ بنو قریظہ کے پاس گئے، بنو قریظہ کے پاس جا کر کے کہا، وہ لوگ یہ جان رہے ہیں کہ یہ بھی ابھی مشرک ہیں، اپنے آدمی ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکے۔ جا کر کے ان سے کہا کہ یہ لوگ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، مکے سے آئے ہیں، نجد کے علاقے سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، آئے ہیں مقابلے کے لیے۔ اگر یہ لوگ کہیں ہار کر کے واپس چلے گئے تو تمہاری تو خیر نہیں ہوگی، تم تو پھنس جاؤ۔ اگر یہ لوگ ابھی سوچنے نہیں دیا کب تک یہاں جو ہے محاصرہ کریں گے، کھانے پینے کی پریشانی ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں پھر کبھی مقابلہ کریں گے، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو مسلمان تو پھر تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے قریش کے لوگوں سے آپ لوگ پہلے کچھ یرغمال، کچھ آدمی کو لے لیجیے کہ وہ آپ کے پاس رہیں گے۔ جیسے سامان گروی رکھا جاتا ہے ویسے کبھی آدمیوں کو بھی ایسے رکھ لیتے ہیں، ایک طرح کی سیکورٹی سمجھ لیجیے، یہ جو ہے آدمیوں کو رکھ دینا، اس کو اردو میں یرغمال دینا کہتے ہیں۔ کہا کہ ان سے آدمی طلب کیجیے کہ آپ اپنے آدمی کو ہمارے پاس رکھیے تاکہ ہمیں اطمینان رہے کہ آپ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اگر میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو تمہارے آدمیوں کی خیر نہیں ہوگی، آپ لوگ ڈٹے رہیں گے۔ کہا کہ آپ ان سے اس طرح کی چیز طلب کیجئے، ورنہ مجھے لگتا ہے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو تم لوگ پریشانی میں آ جاؤ گے۔ بنو قریظہ کے پاس گئے تو انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا۔ اس کے بعد جب غطفان کے قبیلے کے پاس گئے، قریش کے پاس گئے، تو وہاں جا کر کے اس انداز سے بات کی کہ یہ یہودی لوگ پچھتا رہے ہیں آپ کہ انہوں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اب وہ مدینے والوں سے مل کر کے آپ کے خلاف سازش کریں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں، اب ہمدردی جتانے کے لیے آپ کے کچھ لوگوں کو مانگیں گے اور مانگ کر کے محمد کے حوالے کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے اگر یہ آپ سے کچھ مانگتے ہیں لوگوں کو، ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، بھول کر کے بھی مت کیجیے گا۔ ایک معاملہ جو ہے اس طرح سے انہوں نے دونوں طرف گھوم کر کے باتیں کی۔ جب یہ باتیں ہو گئی، اب آپس میں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بنو قریظہ کا، قریش کا، اور جو ہے بنو غطفان کا باتیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب بہت دن ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو کھانے پینے کی پریشانی ہو جائے گی، اب ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ حملہ کر دیں، آپ لوگ ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کریں گے۔ اس دوسرا جو دن تھا حملہ کرنے کی جو بات چل رہی تھی، وہ ہفتے کا دن، سیٹرڈے جو ہے، اور ہفتے کے دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں یہ اتنا محترم دن مانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، کل تو ہمارا محترم دن ہے، اس دن ہم لڑائی تو لڑیں گے نہیں۔ اب وہ آنا کانی کرنا شروع ہوئی۔ ان کے ذہن میں پہلے سے بھی یہ بات ہے کہ لڑائی میں شرکت کرنے سے پہلے ہمیں ان کے آدمیوں کو مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے اپنے اتنے آدمی کو ہمارے پاس یرغمال رکھ دیجئے، اس کے بعد ہی ہم حصہ لیں گے۔ اب قریش کے دل میں یہ بات ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے نعیم بن مسعود کہ یہ
یرغمال مانگ کر کے اس کو محمد کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ یہ خود آپس میں ان کا معاملہ یہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہوا۔ یہ بھی ایک مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک ایسے آدمی کے دل میں ایمان کی یہ رمق جاگی، اس وقت انہیں توفیق ہو گئی، ایمان قبول کر لیا۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہے اور ان سے یہ فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرشتوں اور کائنات کی جو چیزیں ہیں انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی چیزوں کی شکل میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز قسم کی آندھی، فرشتوں کو بھی بھیجا اور تیز قسم کی آندھی چلی، اتنی تیز آندھی کہ ان کے جانور رسیاں توڑا کر کے بھاگ گئے۔ ہاڑیاں جو تھیں چولہوں وغیرہ پر جس میں کھانے وغیرہ پکتے تھے، سب پتہ نہیں اڑ کے کہاں گئے۔ ان کے جو ٹینٹ تھے لگے ہوئے، یہ ٹینٹ بھی اڑ گئے پورے۔ عجیب طرح کا افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اس وقت دشمن کی صف بکھر گئی اس کی وجہ سے۔ ایسا ڈر گئے اس آندھی کی وجہ سے کہ جس کو جیسے بھاگنے کا موقع ملا، جیسے ہی تھوڑی ہوا کم ہوئی، آندھی کم ہوئی، ویسے ہی وہ مکے والے مکے کی طرف، نجد والے نجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیے اور مدینے کا محاصرہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس طرح سے وہاں سے یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ بدر کی لڑائی کی طرح سے کوئی لڑائی نہیں تھی۔ احد کے میدان میں جو لڑائی ہوئی تھی ویسی کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ دشمن جب مدینے پر آ کر کے مدینے والوں کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے معاملات سارے کیے، آپ کی جو قائدانہ صلاحیت تھی، وہ ساری چیزیں اس جنگ کے اندر بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کا جو جذبہ تھا، ان کی بہادری اور جرأت، ایسے موقعوں پر بھی جس طرح سے صبر کے ساتھ انہوں نے آزمائش کے وقت میں اپنے رسول کا ساتھ دیا، اس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، یہ ساری چیزیں اس غزوے میں، اس لڑائی میں بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اس کا چرچا بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی باقاعدہ آمنے سامنے ایسے لڑائی نہیں ہوئی، تلواریں نہیں چلی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن خندق کی لڑائی بہت مشہور ہے، جو ہجرت کے 5ویں سال میں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ 5ویں سال کے بھی لاسٹ میں تقریباً شوال کا مہینہ جو ہے اور اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، یہ لڑائی ہوئی تھی اس موقع پر، جس میں زیادہ تر محاصرہ ہی رہا۔ بہت معمولی سی جو ہے جھڑپیں ہوئی ہیں، تیر چلائے یا وہ مقابلہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مشرک کے درمیان ہوا، کچھ 6 آدمی مسلمانوں میں سے شہید ہوئے، 10 آدمی کے قریب مشرکین میں سے مارے گئے، یہی کچھ جو ہے کہانی تھی اس کی بس۔ لیکن پھر بھی یہ جنگ بہت مشہور جنگ مانی جاتی ہے۔ اسی کے بعد جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ لگاؤ کہاں گئے یہ لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ واپسی کے لیے پھر ادھر ادھر جا کر کے پھر واپس آ جائیں، ہم لوگ جائیں یہاں سے۔ تو پتہ لگانے کے لیے بھیجا، انہوں نے آ کر کے بتایا کہ یہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں میدان چھوڑ کر کے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف واپس ہوئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ ابھی گھر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اپنے ہتھیار اتار رہے تھے،
نہا دھو کر کے اب تھوڑا سکون کی سانس لے، اپنے ہتھیار اٹھائے۔ آج کی زبان میں کہنا ہو تو آپ فریش ہونا چاہ رہے تھے، جبریل علیہ السلام پہنچ گئے اسی وقت اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں لیکن ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ آپ کے رب کا ایک حکم ہے یہ کہ ابھی ہتھیار نہ اتاریے، جیسے ہیں ویسے ہی بنو قریظہ چاہیے۔ یہودیوں کا جو یہ قبیلہ آباد تھا وہاں پر کہا ابھی ہتھیار نہ اتاریے، بلکہ ابھی اسی وقت بنو قریظہ کے یہودیوں کو سبق سکھائیے، جا کر کے ان کو بتائیے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، بدعہدی کی، عہد شکنی کی، جس کے نتیجے میں اتنی سخت پریشانیوں اور آزمائشوں کا دور گزرا مسلمانوں پہ، اور کیسے کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، کتنی پریشانی تھی، یہ سب ان یہودیوں کی وجہ سے تھی۔ پہلے آپ ان کو سبق سکھائیے، اس کے بعد ہتھیار اتاریے، اس کے بعد آرام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبرائیل علیہ السلام آ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارا ہے اور ابھی جنگ باقی ہے، بنو قریظہ کو اصل سبق سکھانا ہے، ویسے ہی آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر کے۔ صحیح بخاری میں یہ اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں بنو قریظہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ یہ سوچیں کہ ہم ابھی اس جنگ کی وجہ سے چکنا چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہمارے جسم تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں گے تب جائیں گے، تھوڑا ہاتھ منہ دھو لیں گے تب جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ نماز کا بھی آپ نے کہا وقت ہو جائے تو بھی آپ جا کر کے عصر کی نماز آپ جا کر کے وہاں پڑھیے۔ اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی کہ بعض صحابہ نے تو یہ سمجھ لیا کہ عصر کا وقت ہو گیا، چاہے عصر کی نماز کا وقت چلا جائے لیکن ہمیں پہلے بنو قریظہ پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کے ہی ہم دم لیں گے، یہ سوچ کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ یہ بات تھی۔ بنو قریظہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا، وہ ایک الگ جنگ جو ہے بنو قریظہ کی جنگ، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ بات آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال